الحمدللہ تھوڑی بہت کوشش ہم لوگ کرتے ہیں. تو آج اگر راستے سے گزرتے ہیں تو جو لڑکا جوا کھیلتا ہے وہ اتنے دیر تک جب تک دیکھتا ہے ہم لوگوں کو اتنے دیر تک وہ جوا بند کر دیتا ہے. لیکن عام لوگ جاتے ہیں وہ جوا کھیلتا رہتا ہے. بابا جاتے ہیں کہ جوا کھیلتا رہتا ہے. بڑا بھائی جاتے ہیں تو گانا سنتا رہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے بھائی اپنا امپریشن اپنے بھائی پر صحیح بنائے. ورنہ وہ بیٹا ایک حافظ ہی کو دیکھ کر کے گانا بند کر لیا, وہ بیٹا ایک حافظ ہی کو دیکھ کر کے سگریٹ پینا بند کر دیا, وہی بیٹا ایک حافظ ہی کو دیکھ کر کے گالی دینے والی زبان کو بند کر دیا. آپ یہ بات اسٹڈی کیجیے گا, جب وہی بیٹا اپنے باپ کو دیکھتا ہے تو گالی اور زور سے بولتا ہے. اب تو میرا باپ آ گیا, اب مجھے پاور مل گیا, اب تو میرے بڑے بھائی آ گئے, مجھے پاور مل گیا. کیوں؟ اس کو یہ ہمت مل رہی ہے کہ فلانا جو میرے سامنے کھڑا ہے اب اس میں جرأت نہیں کہ میرے بڑے بھائی کے سامنے بھی میرے سوال کا جواب دے سکے. یہ کمال کی بات نہیں ہے, یہ آپ کے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ ہمیشہ ایک بات کہا کرتے تھے, اے میرے عزیزو, میرے پیارو, حضرت کا انداز ہے, گناہ سے نفرت کرو, گنہگار سے مت کرو. ہمارے سامنے تو جو بچہ پی لیتا سگریٹ, اور سگریٹ پیتا, شراب پیتا, پکائی پیتا, ہوائی کرتا ہے, لہٰذا جنت ہمارے نام سے بیٹھے, اپنا کسی اور بولتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں, اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جتنے بھی مخلوق پیدا کیے ہیں ان سب میں سب سے افضل مخلوق اللہ کے نزدیک انسان ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ ہم نے انسان کو خوبصورت ڈھانچے میں بنایا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ فرمان سنا دیا کہ زمین پر میری نیابت کرنے والی کوئی مخلوق ہے تو انسان ہے. انسان اللہ کے نزدیک سب سے افضل مخلوقوں میں سے ایک ہے, اور تمام انسانوں میں سب سے افضل وہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو پیدا ہوئے ہیں یہ سب سے افضل امت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ تم بہترین امت ہو, تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ امر اچھی باتوں کا حکم کرو, نہی عن المنکر, اور بری باتوں سے لوگوں کو روکو. جو چیز جتنی اچھی ہوتی ہے اس کی ذمہ داری اتنی ہی بڑھ جاتی ہے, جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی ذمہ داری اتنی ہی بڑھ جاتی ہے. اگر قیمتی چیز میں کوئی کمی ہو جاتی ہے تو پھر اس کی قیمت بھی کم ہو جاتی ہے. لہذا اگر افضل امت اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹ جائے گی تو پھر اس کی قیمت بھی کم ہو جائے گی اللہ کے نزدیک. افضل ہونے کے لیے جو اللہ پاک نے افضل بننے کے لیے اور افضل بنے رہنے کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں جو شرط رکھی ہے وہ یہ رکھی ہے کہ تم افضل ہو. شرط یہ ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو, یہی تمہاری خوبی تم کو افضل بناتی ہے. معروف کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کو کہا ہے, یا صحابہ نے کوئی کام کیا ہے تو آپ نے اس کام کو منع نہیں کیا ہے, اس کو معروف کہتے ہیں. منکر کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو کرنے سے منع کیا ہو یا صحابہ نے وہ کام کیا ہو تو آپ نے اس کو منع کیا ہو, وہ کام منکر ہے. اس امت کی جو ذمہ داری ہے کہ معروف کاموں کو کرنے کا حکم کرنا اور منکر کاموں کو دوسروں سے نہ کرنے کا حکم کرنا, یہ دونوں ذمہ داری ہے. لہٰذا اگر امت کا کوئی فرد خود بخود اپنی بارے میں سوچ کر خود نمازی بن جاتا ہے, خود حاجی بن جاتا ہے, زکوٰۃ کا دینے والا بن جاتا ہے, قرآن کا پڑھنے والا بن جاتا ہے, نمازوں کا پابند بن جاتا ہے, اور جو لوگ نماز کے پابند نہیں ہیں, جو لوگ قرآن پڑھنے کے پابند نہیں ہیں, جو لوگ شریعت و سنت کے جاننے کے پابند نہیں ہیں, اگر ان کو شریعت سمجھانے کی فکر نہیں کرتا ہے تو یہ خیر امت کا جو لقب اس کو دیا گیا ہے کہ اس لقب کی امید کے مطابق کھڑا نہیں ہوتا ہے. لہٰذا اللہ نے قرآن کریم میں کہا کہ تم بہترین امت ہو, اخرجت للناس, تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے, تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تم لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرو اور بری باتوں سے منع کرو. لہذا اگر کوئی نماز پڑھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا, چاہے میرا پڑوسی پڑھے یا نہ پڑھے, میرا بیٹا پڑھے یا نہ پڑھے, میرے بھائی پڑھے یا نہ پڑھے, میرے گھر والے پڑھے یا نہ پڑھے, وہ کامیاب ہو گیا, تو وہ بھول گئے.
طرح باپ کا یہ کرتب ہے، باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگی میں، اپنے ہوش و حواس والی زندگی میں اپنے بچے کی صحیح تربیت کر کے اس کی دنیا میں جینے کا طریقہ سکھانا باپ پر فرض ہے۔ ایسے ہی باپ پر یہ بھی فرض ہے کہ اپنی زندگی میں بچوں کو نیک راستے پر چلانا، یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ محلے والوں کی ایک محلے کے لیے ذمہ داری ہے، پڑوسیوں کو پڑوسیوں کے لیے ذمہ داری بنتی ہے، لیکن صرف یہ کہہ کر کے کہ وہ کیا کرے ہمیں کیا مطلب، ہم کریں صحیح، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی صفت نہیں ہے۔ دوسری بات، ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے بیٹے کو یا ہمارے بھائی کو یا ہمارے رشتہ دار کو کوئی نیک آدمی ڈانٹ رہا ہے، ڈپٹ رہا ہے، بول رہا ہے، بلا رہا ہے، سمجھ رہا ہے، سمجھا رہا ہے، تو اس کو اچھا ہی راستہ بتاتا ہوں۔ اگر کسی کے ڈانٹنے پر ہم یہ شک کر لیں کہ وہ ہمارے بیٹے پر زور و زبردستی چلا رہا ہے، اس کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے، اور پھر وہ اپنے بیٹے کی طرف سے 2 بول بول جائیں گے، اپنے چھوٹے بھائی کی طرف سے 3 بول جائیں گے، یا اپنے اصلاح کی طرف سے 3 بول جائیں گے، تو کیا ہوگا؟ کل سمجھانے والا اشاروں میں سمجھا کر نکل جائے گا، اور کل یہ آپ کا بیٹا آپ ہی کا گردن پکڑ لے گا، آپ کا بھائی آپ ہی کا گردن پکڑ لے گا، آپ کا رشتہ دار آپ ہی کا گردن پکڑ لے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے طرف سے یہ بات مکمل طور پر مطمئن رہنا چاہیے ہمیں اس بات پر کہ سمجھانے والا میرے بیٹے کو صحیح بات ہی سمجھا رہا ہوگا۔ ہم ہر سمجھانے والے کو جانتے ہیں وہ صحیح بات ہی سکھا رہا ہوگا، لہٰذا بیٹا اگر بھگدڑ بنا کر ایکٹنگ کر کے رو کر کے بھاگ کر دوڑ کر آپ کے پاس آتا ہے تو آپ بیٹے کو کہیے نہیں بیٹا، تیرے آنسوؤں کے بہکاوے میں نہیں آتا، فلانا چچا جو تجھے بات سمجھائے ہیں وہ صحیح بات سمجھائے ہوں گے، تو اس میں مکسنگ کر کے تو ہم کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ ورنہ آج سمجھانے والے اس ڈر سے نہیں سمجھا رہے ہیں کہ یہ فلانا کا جو بھائی ہے جا کر اپنے بھائی سے کوئی بات جوڑ کر کہہ دے گا تو اس کا بھائی مجھے پر پڑ جائے گا، فلانا کا جو بیٹا ہے جا کر اپنے باپ سے کوئی بات جوڑ کر کہہ دے گا تو ان کے والد صاحب مجھے پر پڑ جائیں گے۔ ایک تو ہمارا کرتب یہ بنتا ہے، دوسرا ہم پورے سماج کا یہ کرتب بنتا ہے کہ ہم لوگ افضل امت ہونے کا حق ادا کریں۔ الحمدللہ تھوڑی بہت کوشش ہم لوگ کرتے ہیں۔ آج اگر راستے سے گزرتے ہیں تو جو لڑکا جوا کھیلتا ہے وہ اتنے دیر تک جب تک دیکھتا ہے ہم لوگوں کو اتنے دیر تک وہ جوا بند کر دیتا ہے، لیکن عام لوگ جاتے ہیں وہ جوا کھیلتا رہتا ہے، بابا جاتے ہیں تو جوا کھیلتا رہتا ہے، بڑا بھائی جاتے ہیں تو گانا سنتا رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے بھائی اپنا امپریشن اپنے بھائی پر صحیح بنائے، ورنہ وہ بیٹا ایک حافظ ہی کو دیکھ کر کے گانا بند کر لیا، وہ بیٹا ایک حافظ ہی کو دیکھ کر کے سگریٹ پینا بند کر دیا، وہی بیٹا ایک حافظ کو دیکھ کر کے گالی دینے والی زبان کو بند کر دیا۔ آپ یہ بات کا اسٹڈی کیجیے گا، جب وہی بیٹا اپنے باپ کو دیکھتا ہے تو گالی اور زور سے بولتا ہے، اب تو میرا باپ آ گیا، اب مجھے پاور مل گیا، اب تو میرے بڑے بھائی آ گئے مجھے پاور مل گیا۔ کیوں؟ اس کو یہ ہمت مل رہی ہے کہ فلانا جو میرے سامنے کھڑا ہے اب اس میں جرأت نہیں کہ میرے بڑے بھائی کے سامنے بھی میرے سوال کا جواب دے سکے۔ یہ کمال کی بات نہیں ہے، یہ آپ کے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے کہ آپ کا بیٹا آپ کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو کترانا شروع کر دیا، دوسروں پر ٹکرا کر کے اب سینہ مت دھوکا کیجیے کہ میرا بیٹا بہت بولتے ہیں مار کر آنا، مار کھا کر کے مت آنا۔ ارے میرے بھائی یہی کل آپ کو مار کر کے اسارہ میں بٹھا دیتا اور پھر گھر کے اندر رہتا۔ آپ یہ نہیں سوچتے یعنی بازوؤں سے آپ دوسروں کو مار دلا رہے ہیں، کل یہی طاقتور بازو آپ پر چلے گئے، پھر آپ کہاں بھاگیے گا؟ بہت سارے لوگ بولتے ہیں میرا بیٹا شیر ہے، مار کر کے آتا ہے، مار کھا کر کے نہیں آتا ہے۔ انہیں یہ پتہ نہیں ہے کل میرا بیٹا جو مارنے کی عادت اس کو بن گئی ہے کل مجھے بھی مارے گا۔ تو ہم سب افضل امت ہونے کا حق ادا کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ہم ایک راستے سے گزر رہے ہیں تو ہم صرف اس ڈر سے کیوں اپنی زبان کو خاموش کر رہے ہیں کہ اگر میں اس کو سمجھاؤں گا تو مجھے الٹا پلٹا جواب دے گا۔ لہجہ درست کیجیے، سمجھانے کا انداز درست کیجیے۔ میں ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں، سمجھانے کا لہجہ درست کیجیے۔ بابو تم کیا کر رہے ہو؟ کیا یہ تمہاری عمر ہے مغرب کے بعد موبائل چلانے کی؟ جاؤ گھر جا کے پڑھو۔ آپ کس طرح سے بات کیجیے نا بچوں سے، آپ سوچیں گے ہم لاٹھی مار کے بچوں کو چھڑا دیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کہانی نہیں پڑھو تو باپ رہے کس وقت رہے بھائی کیا دیا میں تیرا قرضہ کھایا ہوں کیا؟ جو میرا باپ صبح دیتا ہے 10 روپیہ، دوپہر دیتا ہے 10 روپیہ، شام دیتا ہے، وہ ہم سے ایسی بات نہیں کرتا ہے۔ تم کون ہو بات کرنے والے؟ آپ کی نہ داڑھی کا خیال رکھے گا نہ آپ کی عمر کا خیال رکھے گا، اور بچہ آپ کو جھوٹ جواب دے گا۔ لہجہ درست کرنا ہے۔ داڑھی کا سب سے ضروری چیز ہے لہجہ، اخلاق، لہجہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ لاٹھی سے آپ کسی کو نہیں درست کر سکتے ہیں۔ آپ کے نوجوان آج آپ سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آپ کو دیکھ کے فوراً بھاگ رہے ہیں، کیوں؟ آپ پہلے ہی اس کو ڈانٹ کرتے ہیں، آپ اسے اپنے گلے سے کیوں نہیں لگاتے؟ اس کو محبت بھری نگاہ سے کیوں نہیں دیتے؟ سماج کا ہر بچہ ہمارا اپنا بچہ ہے، سماج کا ہر بچہ ہمارا اپنا بچہ ہے۔ اس نظریے سے آپ کو اس سماج میں محنت کرنی پڑے گی۔
اے بابو تم کیا کر رہے ہو بیٹا؟ جاؤ پڑھو، کھیلنے کا وقت نہیں بیٹا، نہیں کھیلا کرتے ہیں بیٹا، تو کیوں سگریٹ پی رہا ہے؟ تیری عمر سگریٹ پینے کی؟ ایسا نہیں کرتے بیٹا، اچھی گندی بات ہے، عادت خراب ہو جائے گی، لوگ اچھا نہیں کہیں گے۔ ایک دن نہیں، دو دن نہیں، تیسرے دن سوچے گا اللہ میرے بڑے ابو، میرے دادا جان ایسی بات کر رہے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے، لیکن نہیں۔ آپ معاف فرمائیے گا، ہمارے جتنے بھی بوڑھے لوگ ہیں اور جو نیک بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور سب سوچ رہے ہیں کہ ہمارے بچے نیک بن جائیں، ان کا لہجہ درست نہیں ہے، لہجہ درست نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو عمر فاروق جیسے لوگوں کے لیے اپنے لہجہ غلط لکھتے ہیں۔ عمر فاروق کو تلوار لے کر گھومتے تھے، ان کے لیے آپ کے لہجے میں سختی بدل گئی۔ ہم لوگ اپنے بچوں کے لیے لہجہ کیسا کرتے ہیں؟ یہ تو طریقہ ہے۔ وہ بچہ جانتے ہیں کیا ریئیکٹ کرے گا، کیسا ریئیکشن دے گا؟ اب اس کو نہیں بدل جائے گا، کچھ کرے گا، آپ کو دیکھے گا نا تو کرے گا یہ ہم کو ڈانٹے اور ہم پھر جیسا سمجھے پھر ایسے کرے گا، وہ آپ کو چڑھائے گا، پہنچائے گا۔ کیوں؟ ہم نے صحیح طریقے سے اس کو گفتگو نہیں کیا، ہم نے اس کا دل نہیں جیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دل جیتا تو عمر فاروق ایمان لے کر گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دل جیتا تو حضرت سفیان 70 سال بعد ایمان لے کر گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دل جیتا تو ایک مرتبہ ابو جہل نے کہا اے محمد تو بہت اچھا ہے، تیری بات اچھی نہیں ہے۔ کیا بولے؟ اے محمد تو بہت اچھا ہے، یہ تو اللہ کی بات کر رہا ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک، ابو جہل نے کہا۔ ہمارے بچے کیا کہتے ہیں؟ بات تو صحیح بات ہے لیکن ایسے پڑھنے تو موڈ خراب ہوتا ہے، بات تو صحیح بات ہے، ایسے پڑھنے تو موڈ خراب ہوتا ہے۔ دیکھیے بالکل 1400 سال والی جو بات اس سے بالکل الٹا ہو گیا، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے بچے آپ سے بھول جائیں، ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے پیچھے گھومیں، ہمارے بچے ہم کو پہنچانے کی کیا کریں گے؟ لہجہ درست کرنا پڑے گا۔ ہمیں اچھی باتوں کا حکم کرنا ہے نرم انداز میں، بری باتوں سے منع کرنا ہے نرم انداز میں۔ ہم نے دیکھا بنگلور کی جماعت آتی تھی، ہم لوگ تھے بنگلور میں، وہاں پر جماعت آتی تھی، جو بہار کے لوگ وہاں پر کام کرتے تھے، کوئی شراب پیتے تھے، کوئی تاریخ پیتے تھے، وہ جاتے تھے وہاں پر پھل لے کر گئے، فروٹ لے کر گئے، جا کے بیٹھتے تھے، بولتے تھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ شراب پیتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، اس کو دھیرے دھیرے چھوڑیے گا اور اچھی بات ہے نا۔ میں کہا یار یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ تو کبھی نہیں بولتے شراب چھوڑ دو، یہ تو کبھی نہیں بولتے ہیں کہ نماز پڑھو، ان کو لا کے اکرام کرتے ہیں۔ ہم ہمارے جتنے بچے ہوتے ہیں کبھی ان کا احترام کرتے ہیں؟ بیٹا سا ادھر نا، ایک ٹافی دیتے ہیں، ایک چاکلیٹ دے دیے اس کے بسکٹ دے دیے، دھیرے دھیرے اس کو اپنا بنائے، ٹارگیٹ کے ساتھ کام کریں، کام کسی نہیں ہوگا۔ بچہ کسی کا کیا بات ہے، آج میرے دادا میرے پڑوسی کے دادا مجھ کو چاکلیٹ دیے، اس کو اپنا بنا لیے، ایسے نا بیٹا چل نماز پڑھنے میرے ساتھ، چل آج میرے ساتھ 10 منٹ، بہت اچھا لگتا ہے۔ محبت سے دلوں کو جیتنے کی کوشش کیجیے، ورنہ دھیرے دھیرے ہمارے بچے ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، یہ ہمارے لیے نازک بن رہے ہیں، زہر قاتل بن رہے ہیں۔ پھر باپ پر یہ آنکھیں دکھائیں گے، آپ پر یہ آنکھیں دکھائیں گے، سماج پر یہ آنکھیں دکھائیں گے، پھر یہ کسی کی عزت نہیں کریں گے۔ لہٰذا اچھی باتوں کا حکم کرنا ہے، اپنے انداز میں ہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز میں۔ یہ بات اکثر ہمارے اکابرین اس بات کو بتاتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے یوتھ کو اپنے سے دور کیوں کر دیے؟ ہم ان کو ڈانٹ کر کے، ان کو ڈپٹ کر کے، ان کو ہم جھڑک کر کے اپنے سے قریب نہیں کر سکتے ہیں۔ جب ہمارے یوتھ اور ہمارے جوان جب برے لوگوں کو صحبت میں رہیں گے تو برائی میں سیکھنے اور کیا سیکھیں گے؟ وہ آپ کے پاس بیٹھ ہی نہیں رہے ہیں، وہ آپ کے پاس آ ہی نہیں رہے ہیں، وہ آپ کے قریب نہیں ہو رہے ہیں۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ ہمیشہ ایک بات کہا کرتے تھے، اے میرے عزیزو، میرے پیارو، حضرت کے انداز ہے، گناہ سے نفرت کرو، گنہگار سے مت کرو۔ ہمارے سامنے تو جو بچہ پی لیتا سگریٹ، اور سگریٹ پیتا، شراب پیتا، پکائی پیتا تھے، ہوائی کرتا تھے، یہاں تک جنت ہمارے نام سے ہو بیٹھے، اتنا کسی کا بولتے تھے۔ مولانا طارق جمیل صاحب جیسے، جنید جمشید جیسے لوگوں کو دین کا داعی بنا دیا محنت کر کے۔ اور کیا کہا؟ یہ نہیں کہا جنید گانا گانا چھوڑ دے، کیا گانا گاتا ہے تو؟ یہ شرم نہیں آتی؟ جہنم میں جائے گا تو، مردود ہے تو، شیطان ہے تو، ایسا کوئی نہیں کہا۔ حضرت ایک مرتبہ گاڑی سے گزر رہے تھے، جنید جمشید جو ہے گانا گا رہے تھے، حضرت نے کہا کہ اس بچے پر مجھے محنت کرنی ہے۔ دھیرے دھیرے جنید کیا حال چال ہے، اچھے ہو، طبیعت کیسی ہے، اہلیہ کیسی ہے، گھر والے کیسے ہیں، تو دقت پریشانی نہیں ہے؟ جنید جمشید پریشان ہے، یہ کیسا آدمی، کیسا مولوی ہے جو ہم سے خرید پوچھتا ہے، جو ہمارے حال سے پوچھتا ہے، ہمارے چوری کے بارے میں پوچھتا ہے، ہمارے دوا کے بارے میں پوچھتا ہے، ہماری بیماری کے بارے میں پوچھتا ہے۔ دھیرے دھیرے جنید ایک مرتبہ نہیں کہا کہ جنید جمشید بات پڑھ لیا، کبھی نہیں کہا، اس کا دل بھی تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جنید جمشید ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ طریقہ ہوتا ہے دعوت کرنے کا، یہ طریقہ ہوتا ہے اسلام سے محبت کرنا سکھانے کا، لیکن نہیں، ہم لوگوں کے پاس یہ چیز نہیں ہے۔
جس سے ہمارے اپنا بیٹا ہم کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے، اپنا بیٹا ہم کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے، اور بڑھ خالی کسی وہ تو نہیں بتلا دیتا ان کو بولے تو ان کے دل بھوک میں سیاح تو وہ جب تک ڈاکٹر ہوتا ہے، ہمارا اپنا بیٹا یہ بات بولتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی آپ دادا ہو گئے، چاچا ہو گئے، بڑے بھیا ہو گئے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دم جو ہے ڈالی کر دیجیے، ایک دم جو ہے بس بادشاہ ہم جو کہیں وہی کرو، اب زمانہ کیا ہم جو کہیں وہی کرو، پیار سے کرائیں گے تو میں سب کچھ کروں گا، اور اگر لاٹھی پڑ کریں گے تو بیٹا آپ ہی کا ہوں، آپ ہی کا کھاؤں گا اور آپ ہی کا بگاڑوں گا، کچھ نہیں کروں گا۔ سن لیجیے، یہ بیٹا ہم کو بول کے چلا جائے گا اور ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستوں، لہجہ درست کر کے اپنے نوجوانوں کو اپنے سے قریب کر کے ذرا ان کے دل میں اللہ کی محبت، نبی کی محبت اور اپنی محبت پیدا کرائیے، تب جا کر کے ان سے جو ہے نا یہ صفوں میں آنے کی، گشت میں جانے کی، جماعت میں جانے کی، اپنے آپ کو اپنے کہنے کی، نبی کو اپنا بنانے کی، پھر ان کو دعوت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔